ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو، اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یہ ہے سورہ رام اور پارہ 7۔ اس میں بتایا ہے کہ ہمارے ارد گرد دیکھو نشانیاں ہیں، ہے نا۔ جب بھی ہم پہ مصیبت آتی ہے، کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے نا، تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بھیانک تو مصیبت موت کی ہوتی ہے۔ جو موت کی ہوتی ہے وہ مصیبت بہت بہت سخت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر اگر موت کی مصیبت آ جائے تو پھر اس کے بعد دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ تو بس آج میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر لوں۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم مدد مانگتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں جب ہم بہت زیادہ مصیبت میں ہوتے ہیں، اور بیماری، موت، اس سب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مانگنی بھی چاہیے۔ تو آج ہے میری برتھ ڈے ہے۔ زندگی اس دن مجھے ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اسی طرح ایک دن اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، آگے جا کے اور آزمائشیں آنی ہیں، آزمائشیں ہیں۔ زندگی تو ہے ہی آزمائش، ہے نا۔ اللہ کرے کہ آگے جا کے کچھ زندگی ٹھیک رہے، جو اوپر والی زندگی ہے۔ تو بس میں نے کہا کہ چلے میں آج آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ شاید مجھے موقع نہ ملے اور میں زیادہ کوئی بات نہ کر سکوں، کیونکہ ابھی عبداللہ کی دادی، وجی کی امی اور میری مدر ان لاس جو ہیں وہ وفات پائی ہیں، اور ادھر ابو بھی بہت بیمار ہیں۔ زندگی ہے، زندگی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ اور یہ جیسے ابھی باہر مرغے ہیں اور یہ بانگ دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا، یہ بانگیں ہیں۔ یہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں یہ آزمائشیں نظر آتی ہیں، تو یہ بانگیں ہوتی ہیں اور ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اے انسان الرٹ ہو جا، کرنا تو سب اللہ نے ہے، تو کیا کر رہا ہے زندگی میں، اور تو کیا بھول گیا ہے اللہ کو، ہے نا۔ بھول جاتے ہیں، انسان ہے نا، انسان تو پھر ایسا ہی ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور پھر جب ختم کر دیتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سنتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں اور ہم پھر انہی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ارد گرد بانگیں ہو رہی ہوتی ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، مرغے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی گزر رہی ہے، اور زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ تو آپ سب کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ آپ لوگوں نے مجھے کتنا سہارا دیا ہے۔ ہر ایک میں مشکل وقت آتا ہے، آیا ہوا ہوتا ہے، وہ کس حالت سے گزر رہا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو دوسرا اگر اس کو سہارا دیتا ہے نا، اور کوئی اچھی بات کرتا ہے تو وہ اس کو یاد رہتا ہے، اور بری بات بھی اگر کوئی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا کسی ایسے ٹائم پہ جب اس کو ضرورت تھی، وہ بھی یاد رہتا ہے۔ انسان ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بہت پیارے پیارے میسیجز بھیجے، برتھ ڈے وشیز بھیجی۔ جب میں نے کہا کہ امی میری جو ہیں تو وہ رات کے 12 بجے مجھے میسیج کرتی ہوتی تھی، اور میں کہتی ہوتی تھی امی کیوں میسیج کرتی ہیں، سونے کا ٹائم ہے۔ لیکن ماں تھی نا، ان کو یاد آتا تھا۔ اسی طرح کل میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی، 21 فروری کو اس کی ہوتی ہے، 22 فروری کو میری ہوتی ہے، اور برتھ ڈیز ہماری فیبرریز میں بہت ساری ہے۔ تو بس پھر کل مجھے اس کی یاد آتی رہی، زینب کی، کہ آج وہ آئی تھی اس دنیا میں۔ یہ بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں۔ میں صبح اٹھی ہوں، بلکہ رات کو ہی لوگوں نے مجھے میسیجز دے دیے تھے۔ بیٹی آسٹریلیا میں ہے، تو آسٹریلیا میں تو پہلے دن ہو جاتا ہے، تو ہیپی برتھ ڈے اس نے بھیجا ہوا تھا۔ سب نے، عبداللہ نے، ہدا نے،
میری جو ہے بہن کی بچوں نے وجی نے صبح صبح بڑا مجھے اچھا لگا، سب کے میسیجز پڑھے۔ وجی ظاہر ہے بھی اپنی امی کی طرف ہیں، ان کے ابو کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھائی آیا ہوا ہے باہر سے، سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اچھا ہے سب اکٹھے جہاں ہو جائیں، بہن بھائی یہاں پر ان لوگوں نے رات کو انہوں نے بھی شام کو کیک کاٹا مل کے اور وشز دی، اور بہن نے بھی بہت ہی زبردست پریزنٹ دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف پریزنٹ دینے سے تو بات نہیں بنتی، بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو ساتھ دیتا ہے، اور یہ جو اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے، اپنوں کے دو بول پیار کے، یہ جو ہے نا یہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور ابو کو بھی کہا، ابو کو بھی بتایا، آج صبح میں ان سے ملی، صبح صبح نماز پڑھ کے سب سے پہلے میں ان کے پاس گئی، میں نے ان کو سلام کیا، ان کو پیار کیا۔ ابو اب ایسے ہیں جیسے کہ بات کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اپنی ساری۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت آ کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، بھول جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کدھر ہیں، ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں اپنی، اور صبح صبح دعائیں سنتے ہیں، ٹی وی پہ لگا لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، کیونکہ ہم اگر اس وقت پہ جب ہم بہت بیمار ہیں اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس وقت بھی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نمازیں پڑھیں، کیونکہ میں نے ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں نماز پڑھنا۔ آپ اپنے بزرگوں کو ضرور بتائیں کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، ان کو بتائیں کہ نماز کا ٹائم ہے، انہیں بتائیں کلمہ پڑھیں، ان کو بتائیں درود شریف پڑھیں۔ ذہن میں نہیں آتا، کئی دفعہ نہیں آتا، بزرگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ بتائیں۔ ایسے بزرگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اب پاکی ناپاکی ہو گئی ہے تو ہم جو ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ دی، انہوں نے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی۔ تو نماز پڑھنی تو نہیں چھوڑنی نا، نماز تو جب تک ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ تو بزرگوں کو بتاتے رہنا چاہیے، کیونکہ بزرگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، دماغ اس طرح شارپ نہیں رہتا، کام نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ہم بچوں کا کام ہے کہ ہم انہیں بتائیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تو بس ابو کو پھر بتایا، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اس وقت تو سب لوگ گئے ہوئے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ، زندگی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی کہاں رکتی ہے۔ تو میں اسی لیے یہاں پر ہوں، ان کے ساتھ ہوں، تاکہ کوئی مسئلہ ہو جائے، آکسیجن کا بھی انتظام ہے، نیبولائز کرتے ہیں، کھانا پینا کس طرح دینا ہے، کام والے ہیں، لیکن اپنے اس وقت ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ابو کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں، میں اس کو دباتی ہوں، تھوڑی سی سویلنگ ہو گئی ہے ہاتھوں پہ، میڈیکلی بھی ظاہر ہے مسئلے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زیادہ ایکٹیو نہیں رہے، ہاتھوں کو نہیں ہلاتے، ہلتے جلتے نہیں ہیں، اس حال میں ان کا دل ہی نہیں کرتا، ان کو بس کھلا دیتے ہیں، تو اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ شکر ہے اللہ کا کہ کھا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسے ہی کھاتے رہے۔ وہ نالیاں اور وہ سب کچھ لگانا وہ بڑا مشکل اور بڑا ہی تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں مریض کو بھی نہیں لگانی چاہیے، اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بہت تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ زندگی تو گزارنی ہوتی ہے نا، تو زندگی کو مسکرا کر گزارنی چاہیے، گزر تو جاتی ہے، لیکن جب اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے اور اپنوں کا پیار ہوتا ہے نا، یہ بہت اچھا لگتا ہے، سچ مچ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ، اتنے ماشاءاللہ لوگ روز بڑھ رہے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پیار دیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں میرے لیے کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ اللہ چاہے تو نوازتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی واپس بھی لیتا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ ابھی میں آنے سے پہلے نا ایک ویڈیو لگ گئی یوٹیوب کے اوپر، تو وہ اس میں بیچ رہے ہیں کوئی کہ جی آپ اپنی تکلیف کم کریں، آپ کو دردیں ہوتی ہیں تو آپ یہ دوائی استعمال کریں، یہ لوشن لگائیں، آپ کو درد نہیں ہوگی۔ درد کم کرنے کی، دماغ کے درد کم کرنے کی اور پریشانی کم کرنے کی، کوئی تکلیف کم کرنے کی کوئی دوائی آ جائے تو کیا بات ہے نا۔ لیکن یہ سب سہنا ہے، زندگی میں یہ سہنا ہے، سہ سہ کر ہی تو کہتے ہیں نا کندن بنتا ہے۔ تو کندن بننا ہے، تکلیفیں آتی ہیں اور پھر چلی بھی جاتی ہیں، آزمائشیں ہیں۔
ज़िंदगी चल रही है। अब मेरी जो बेटी है वो अभी दूसरी जगह पे कैनबरा गई हुई थी, वहाँ पर कोई जॉब के लिए कोई अप्लाई किया है। अब्दुल्ला का भी मुझे मैसेज आया, कल भी उसकी फ़्लाइंग थी, आज भी फ़्लाइंग है। दूसरी बेटी का भी इसी तरह नई उनकी जॉब्स हैं, बच्चों की भी, खुरम की भी, मेरे दामाद की भी। तो दुआएं करते हैं, कहते हैं दुआ करें, तो दुआ तो करते हैं। मैं एक माँ हूँ। माँ का जो है ना एक मर्तबा तो है ही, लेकिन माँ का काम बहुत बड़ा और बड़ा सख्त है। इसीलिए तो माँ का दर्जा बुलंद है और माँ को ही फजीलत है, बाप को बाद में है। अगरचे बाप भी बहुत मेहनत करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन जो माँ पे गुजरी होती है और गुजरती रहती है, माँ का काम ख़त्म नहीं होता। और माँ जो है तो बड़ी प्यारी होती है। माँ बाप बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को भी सलामत रखे, इसी तरह खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये जो ज़िंदगी है ना, धूप छाँव का खेल तो है ही, लेकिन ये हमें सिखाती बहुत कुछ है। इस उम्र में आके बहुत कुछ इंसान जो है ना वो सीख चुका होता है। तो सीखते रहिए, जीते रहिए, अल्लाह ताला पर यकीन रखिए। अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। मैंने आपको एक ये बात बतानी है। कल मुझे किसी ने कहा दुआ कीजिए, मैं तो दुआ करती हूँ, दुआ कर देती हूँ, लेकिन जो बंदा खुद अपना दिल से दुआ करता है, आप यकीन करें वो इतनी जल्दी कबूल होती है कि इंसान भी हैरान रह जाता है। कई दफ़ा इंसान कहते हैं ये दुआएं कबूल नहीं हो रही, पर वो दुआएं कबूल हो रही होती हैं। अल्लाह ताला उसके लिए ना राह बना रहा होता है, रास्ते बन रहे होते हैं, तरीके से अल्लाह ताला नवाजता है ना, तरीके से दुआ कबूल करता है। तो अल्लाह के अपने तरीके हैं, तो परेशान नहीं होना। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है कि बस दुआ करें, दिल से करें, अगर हो सके तो तहज्जुद पढ़ें, सारे ख्यालात दिल से निकाल दें और सबको माफ़ कर दें। आपके साथ लोगों ने ज़रूर ज़्यादतियाँ की होंगी, करते हैं और करते रहेंगे। ये एक खेल है, वो कैसे ना अज़ल से है और अब तक रहेगा। हम दूसरों को तंग करते हैं, हम दूसरों को अजियत दे के खुश होते हैं, ऐसे हैं लोग बिल्कुल, और हर जगह हैं। तो दुआ कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह ताला ऐसे रास्ते निकालेगा कि आप दंग रह जाएंगे। या कनाबुदो वैया कनस्ताइन, अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं, हमने और किससे मदद मांगनी है? तूने हमें पैदा किया है, तू जानता है, तू हमारी रग रग से वाकिफ़ है, हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो फिर अल्लाह पे भरोसा। तो मुझे भी अल्लाह पे बहुत बहुत भरोसा है, और ये भरोसा वक्त के साथ ज़्यादा होता जा रहा है। शुरू में शायद इतनी समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी, लेकिन जब हम ये कुरान पढ़ते हैं और कुरान को पकड़ के रखते हैं और समझ के पढ़ते हैं, समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ के कुरान ऐसे ही जो है ना बस हम पढ़ लेते हैं और हम साइड पर कर देते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें। अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का वादा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।